السلام علیکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر طائف۔ نبوت کے 10ویں سال جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور جناب ابی طالب کی وفات ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خیال سے طائف کا سفر اختیار فرمایا کہ اب مکہ مکرمہ میں تو تبلیغ کا مرکز بننے سے رہا، مکہ مکرمہ میں تبلیغ کا مرکز نہیں بن سکتا، کیونکہ قریش مکہ کی اکثریت اسلام کے خلاف ہے اور اسلام قبول نہیں کر رہی ہے۔ تو ممکن ہے طائف میں قبیلہ ثقیف ہی اسلام قبول کر لے اور طائف اسلام کا مرکز بن جائے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے 3 حکمران سرداروں عبد یالیل بن عمرو، مسعود بن عمرو اور حبیب بن عمرو سے ملاقات کے لیے طائف تشریف لے گئے۔ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بھائیوں سے ملاقات تو فرمائی، لیکن انہوں نے انتہائی متمردانہ اور گستاخانہ جواب دیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رتی بھر بھی برا منائے بغیر فرمایا، ٹھیک ہے اگر آپ لوگ نہیں مانتے، اگر آپ کو اسلام قبول نہیں کرنا، ٹھیک ہے میں شہر والوں کو پیغام ہدایت دے دیتا ہوں، لیکن وہ شہر والوں کو بھی ان لوگوں نے بھڑکا دیا کہ یہ نہ جانے کیا بات تم سے کہیں گے، لہذا بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، اور انتہائی بدتمیز اور گستاخ نوجوان لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیے جو آپ پر سنگ باری کرتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر جگہ جگہ سنگ باری کی گئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک میں خون بھر گیا۔ یہاں سے بڑی مشکلوں کے ساتھ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تھک کر زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر گئے، اس کے بعد ان لوگوں نے آپ کو چھوڑا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو اس سفر میں آپ کے ساتھ گئے تھے، وہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف سے اپنے شانہ پر اٹھا کے، کندھے پر اٹھا کے نخلا تک جو مکہ اور طائف کی درمیانی بستی ہے وہاں لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت فرمائی، زخم بندی فرمائی۔ یہاں کئی فرشتے بشمول سیدنا جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کی کہ حضور یہ طائف کے گستاخوں پر بد دعا فرمائیے، ان کے لیے بد دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کر دے، ختم کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرمایا کہ میں لعنت اور بد دعا کے لیے نہیں، رحمت کے لیے نازل ہوا ہوں، رحمت کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خیال کے تحت اللہ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ انہیں معاف فرما دے، یہ نہیں جانتے، اور اس خیال کے تحت دعا فرمائی کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے ان کی نسلیں ایمان قبول کریں اور اسلام کے جانثار بن جائیں۔ اس کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ صحتیاب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑا آگے کا سفر فرمایا، یہاں یعنی واپسی کا سفر فرمایا، تو یہاں ایک باغ تھا جو عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ سرداران مکہ کی ملکیت تھی۔ انہیں خبر ہوئی تو انہوں نے اپنے غلام عداس کے ہاتھ انگوروں کا ایک خوشہ بھیجا کہ ان صاحب کو دے آؤ، جو یہاں بھی ابھی وارد ہوئے ان صاحب کو دے آؤ۔ تو انگوروں کا خوشہ لے کر وہ صاحب حاضر ہوئے، غلام حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ فرما کر آغاز فرمایا تو غلام نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ یہ کیسا کلمہ ہے، یہاں کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں اور آپ کس مذہب سے ہیں؟ انہوں نے عرض کی حضور میں نینوا سے ہوں اور عیسائی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا، تو آپ کا تعلق جناب یونس بن متیٰ کے علاقے سے ہے، وہ بھی نبی تھے اور ہم بھی نبی ہیں۔ یہ سن کر حضرت جناب عداس اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ نے اسلام قبول کر لیے۔ اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف سے آنے لگے تو آپ نے مکہ مکرمہ کے ایک سردار جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہوتے تھے، مطعم بن عدی بن نوفل، ان کو خط لکھا کہ جناب مکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ میرے کتنے دشمن ہیں، میں مکہ میں امن کے ساتھ داخل ہونا چاہتا ہوں۔ تو مطعم بن عدی نے کیا کیا کہ کعبہ شریف کے چاروں دروازوں پر اپنے بیٹوں کو بشمول جناب جبیر بن مطعم جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے ان کو کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی نام لے کے فرمایا کہ اگر ان کو ایک خراش بھی آئی تو ذمہ دار تم ہوگے۔ تو تیر کمان لے کے چاروں کھڑے ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحفاظت مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے۔ یہ مختصر واقعہ سفر طائف کا۔ اللہ حافظ۔